السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے اور کفار و مشرکین میں سے، وہ لوگ جو تمہارے دین کا ہنسی اور مذاق بناتے ہیں، ان کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اس کو وہ لوگ ہنسی کھیل بناتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 57 58 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اہل کتاب میں سے یہودی ہو یا عیسائی ہو، اہل کتاب میں سے جو لوگ بھی ہوں، اور کفار و مشرکین میں سے وہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے دوستی مت کرو. سامعین کرام، اب تک جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، ان آیتوں میں یہ تیسری مرتبہ لگاتار تاکید در تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ چاہے اہل کتاب میں سے یہودی ہو، عیسائی ہو یا کفار و مشرکین ہو، جو بھی اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی آیات کا اور اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز دوستی نہ گاٹھو. جس مجلس میں وہ لوگ ایسی خرافات لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، اس مجلس میں شامل نہ ہو. شامل ہو سکتے ہو کب؟ جب تمہارے اندر بازو میں طاقت ہو اور اس کو تم روک سکتے ہو تو شامل ہونا، یا نہیں تو اتنا علم ہے کہ اپنے دلیل کی روشنی میں ان کی باتوں کو لوگوں کے سامنے غلط ثابت کر سکتے ہو تو شامل ہونا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، الیکٹرانک میڈیا پہ جو ڈیبیٹ ہوتے ہیں، سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو دین کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ بیٹھ کر کے دین کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں غیر قوم سے، اور اپنے دین کا مذاق مزید اڑواتے ہیں. ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. البتہ ایسے علماء کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و فراست دیا ہے، جو دلیلوں کی روشنی میں سامنے والے کو زیر کر سکتے ہیں، ایسے علماء کرام اگر بیٹھنا چاہیں وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بیٹھ سکتے ہیں. جیسا کہ آج کل بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ لوگ پیسے لے کر کے ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں، خامخواہ دین کو بدنام کرتے ہیں. ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ گاٹھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ایسے خرافات کی مجلس جمی ہو وہاں بھی نہیں جانا ہے. اگر روک سکتے ہیں ہاتھ سے، ہتھیار سے، تلوار سے تو چلے جائیے. اگر روک سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم جو دیا ہوا علم ہے، اس علم کی روشنی میں اگر روک سکتے ہیں تو جائیے، وگرنہ وہاں سے دور رہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے. کہا کہ یہ اہل کتاب میں سے چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے کفار و مشرکین ہو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان لوگوں سے ساٹھ گاٹھ مت رکھیے. اگر آپ ایمان والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے. اتنا بولنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، اور یہ ساری باتیں انسانوں کے لیے نصیحت ہے. انسانوں کے لیے ان آیتوں کے اندر بڑی نصیحت ہے، مسلمانوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. جب نماز کے لیے اذان دیا جاتا ہے تو یہ تمہارے اذان کا ہنسی کھیل بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بے وقوف لوگ ہیں. کیوں ہنسی کھیل بناتے ہیں؟ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری کتاب الاذان باب فضل التعظیم حدیث نمبر 608، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب اذان کی آواز کو سنتا ہے تو ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے، پاگتا ہوا بھاگتا ہے.
ریا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے. اذان کی آواز سنا بس بھاگا, ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے. اور جب اذان کی آواز ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آ جائے گا. پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے پھر پیٹ پھیر کر کے پھر بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر نمازیوں کے درمیان آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے, یہ بات یاد کرو, وہ بات یاد کرو. تو حدیث میں کیا ہے کہ شیطان کو اذان کی آواز پسند نہیں ہے, وہ بھاگتا ہے. اسی لیے شیطان کے جو چیلے ہیں, جو ان کے پیروکار ہیں, ان کو بھی اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی ہے. اس لیے وہ اذان کا ہنسی مذاق بناتے ہیں. اس لیے وہ اذان کے خلاف بہت سارے ہتھ کنڈے کرتے ہیں, کیونکہ ان کو اذان کی آواز پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں, کہ جب ایمان والے اذان دیتے ہیں ان کو اذان نہیں اچھی لگتی ہے, اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی ہے, اذان کے الفاظ اچھے نہیں لگتے ہیں. اس کے لیے مختلف قسم کے پیترے, مختلف قسم کے ہتھ کنڈے لوگوں کے سامنے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اذان کو روک دیں. لیکن اذان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے, وہ بلند ہوتا ہی رہے گا جب تک اللہ کی یہ دنیا ہے. یہ کسی کی دنیا نہیں ہے, یہ دنیا, یہ کائنات, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا ہے تو اللہ کی دنیا میں اللہ کا نام بلند نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا کہ یہاں پر یہ لوگ بے وقوف ہیں, بے وقوف ہیں یہ لوگ. سامعین کرام, جو آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن کریم جس طرح سے دین کے اندر حجت اور دلیل ہے, یہ قرآن کریم اگر کسی کو کہا جائے کہ قرآن کریم میں ایسا لکھا ہے, فوراً وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے, اسی کو کہتے ہیں دلیل اور حجت. تو جس طرح سے یہ قرآن کریم اللہ کے دین میں دلیل اور حجت ہے, بالکل اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی دلیل و حجت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی دلیل و حجت ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے, قرآن کریم میں صرف اذان کے لیے ندا کا لفظ آیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, جب تم اذان کے لیے ندا کہو. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے ندا پکارا جائے, تو یہ جو ندا ہے یہ اذان ہے. تو اذان کا جو تو لفظ ہے, لیکن اذان کیسے دیا جائے گا, اذان میں کون کون سے الفاظ ہوں گے, یہ آپ کو قرآن کریم میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا. جبکہ پورے مسلمان متفق ہے نا کہ اذان کے الفاظ یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں. لیکن آپ پورے قرآن کریم کو ڈھونڈ لیجئے, کہیں پر بھی اذان کے الفاظ نہیں ہے. اذان کے الفاظ کہاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں. اس سے یہ پتا چلا کہ جس طرح سے یہ قرآن کریم دین کے اندر, اسلام کے اندر دلیل ہے, حجت ہے, ماخذ ہے, اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی, احادیث مبارکہ بھی اس دین کے اندر دلیل ہے, حجت ہے, ماخذ ہے. دلیل اور حجت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح سے قرآن کریم کے احکام اور جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے, جو مسلمانوں کے لیے مسائل بیان کیے ہیں, جس طرح سے اس کے اوپر عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے, بالکل اسی طرح سے حدیث سے جو بات بھی ثابت ہوگی اس پر عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اگر کوئی مسلمان حدیث سے ثابت ہونے والے بات کا انکار کرے گا, بالکل وہ کافر ہو جائے گا, چاہے وہ حدیث متواتر ہو, چاہے مشہور ہو, چاہے احاد ہو, چاہے قولی ہو, چاہے فعلی ہو, چاہے تقریری ہو. جو بھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے اور اس سے جو بات ثابت ہو جائے, اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے واجب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.